اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور السلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع الانام. اچھا جی، نحو میر کا ہم سبق پڑھ رہے ہیں. پہلی فصل ہم نے پڑھی تھی کہ لفظ مستعمل دو قسم پر ہے. عربی زبان میں عرب میں دو قسم پر استعمال ہوتا ہے، مفرد اور مرکب. ٹھیک ہے جی، لیکن اس سے پہلے یہ ضروری باتیں جو ہیں یہ ذہن نشین ہونی چاہیے. نحو کا معنی ہے، لغوی معنی ہے قصد، جہت، نو، مثل. تو قصد کے اعتبار سے ہی اس کو نحو کہا جاتا ہے. پھر ظاہر ہے ہر علم کی کوئی نہ کوئی تعریف ہوتی ہے، تو اس علم کی اس فن کی تعریف یہ ہے. علم نحو کی تعریف ہے: النحو علم باصول یعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث من حيث الاعراب والبناء وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض. علم نحو ہے، علم نحو نام ہے ایسے اصولوں کو جاننے کا جن کے ذریعے تینوں کلموں یعنی اسم فعل حرف کے آخر کے احوال معلوم ہو، مورب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے، اور بعض کلمات کو بعض کے ساتھ ملانے کا طریقہ معلوم ہو. ٹھیک ہے جی، یہ متن میں تعریف نہیں ہے، یہ سعدی نے لکھوائی تھی. ہم نے جب پڑھا تھا تو سعدی نے ہمیں تعریف لکھوائی تھی. اچھا جی، موضوع کیا ہے؟ علم نحو کا موضوع ہے الکلمۃ والکلام من حیث الاعراب. بڑی کتابوں میں تعریفیں آئیں گی، یہ نہیں آگے ہدایت اللہ وغیرہ جو ہے نا اس میں آئیں گی، لیکن اس میں نہیں ہے تعریف. ہاں، جس طرح یہ عربی میں ہے، ظاہر ہے اس کا مطلب نہیں فارسی میں ہے تو ٹھیک ہے جی. الکلمۃ والکلام من حیث الاعراب والبناء. نحو کا موضوع ہے، علم نحو کا موضوع ہے، علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے مورب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے. ٹھیک ہے جی. اور علم نحو کی غرض و غایت کیا ہے؟ صیانت الذہن عن الخطا اللفظی فی کلام العرب. کلام عرب میں ذہن کو لفظی غلطی سے محفوظ رکھنا. اور اس علم کی فضیلت کیا ہے؟ الصرف ام العلوم والنحو ابوہا. علم صرف تمام علوم کی ماں ہے اور نحو ان کا باپ ہے. یعنی یہ پھر لازم الزوم ہے نا. ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں جی کلام عرب میں یعنی عربی زبان میں لفظ دو قسم پر ہے، لفظ مستعمل، مفرد اور مرکب. تو سب سے پہلے لفظ کا معنی، لفظ کا لغوی معنی کیا ہے؟ لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا. ما یتلفظ به الانسان، وہ شاید جس کے ساتھ انسان تلفظ کرے یعنی بولے. ٹھیک ہے جی. اچھا، پھر لفظ کو دو قسموں پر، مفرد مستعمل کی دو قسمیں ہیں، لیکن لفظ کی بھی اس سے پہلے دو قسمیں ہیں. مستعمل کی دو قسمیں تو ہیں ہی، لیکن اس سے پہلے لفظ کی دو قسمیں، ایک لفظ محمل اور ایک لفظ مستعمل. محمل کی تعریف کیا ہے؟ لفظ محمل وہ لفظ ہے جس کا کوئی معنی نہ ہو، جیسے معنی چھانی، روٹی، چھوٹی. اور مستعمل وہ لفظ ہے، وہ مستعمل لفظ ہے کہ جس کا کوئی معنی ہو، طعام کھانا، ماء پانی. ٹھیک ہے جی. تو پہلے لفظ کی قسمیں، پھر اور کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں. کون کون سی؟ ایک لفظ محمل اور ایک لفظ مستعمل. اور پھر آگے جو متن میں ہے لفظ مستعمل کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب. مفرد کی تعریف پہلے بتا دی تھی. لفظ مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک ہی معنی، وہ تو ویسے متن میں بیان.
لفظ مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک ہی معنی پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے فاراسن، مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی متن میں موجود ہے. وہ آرا کلمہ گویند. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اس کی 3 قسمیں ہیں. اسم اس کی قریبی ہوگی تھی، فعل اس کی قریبی ہوگی تھی. اس کے بعد مفید اور مرکب غیر مفید. مرکب مفید کی قریبی ہوگی تھی اور مرکب غیر مفید کی قریبی ہوگی تھی. آگے جملہ کی قسم کتنی قسمیں ہیں؟ جملہ کی 2 قسمیں ہیں. ایک جملہ خبریہ، دوسرا جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ وہ جملہ ہے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے. ٹھیک ہے جی. جملہ خبریہ تو جان کے جملہ خبریہ آنست کے قائلش را بسد کو کل صفت تواں کرد. تو جان کے جملہ خبریہ وہ ہے کہ کہنے والے اس کے کہنے والے کو ساتھ سچ اور جھوٹ کے متصف کیا جا سکے. وہاں بردونوں است. ٹھیک ہے جی. اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے الصدق ینجی الکذب یہلک. سچائی جو ہے یہ نجات دیتی ہے اور جھوٹ جو ہے یہ ہلاکت میں ڈالتا ہے. اچھا جی. وہاں بردونوں است اور وہ 2 قسم پر ہے. کون؟ جملہ خبریہ. جملہ خبریہ آن کے جزو اولش اسم باشد. اچھا جی. کہ وہ جو اس کی پہلی جز اسم ہو. وہ آرا جملہ اسمیہ گویند اور اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں. چون زید عالم. اچھا یہاں پہ کہتا ہے کہ جملہ خبریہ کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں. پہلے جملہ کی تعریف جملہ کی تقسیم کی، جملہ خبریہ، اور دوسری تھی جملہ انشائیہ. وہ پیچھے پڑا، انشائیہ آگے جائے گا. جملہ خبریہ کہا کہ اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک جملہ اسمیہ یہ جو ابھی تعریف ہوئی، اور دوسرا جملہ کیا ہوگا؟ وہ جملہ فعلیہ ہوگا. وہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے کہ جس کی پہلی جز فعل ہو. جزو اولش مسند الیہ است و آرا مبتدا گویند. اور یہ جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے نا، اس کی پہلی جز مسند الیہ ہے اور اس کو مبتدا کہتے ہیں. وہ جزو دوم مسند است اور دوسری جز مسند ہوتی ہے. یہ جملہ اسمیہ کی تعریف کر رہا ہے، جملہ اسمیہ کا بتا رہا ہے. وہ آرا خبر گویند اور دوسری جز جو ہوتی ہے اس کو خبر کہتے ہیں. اچھا جی. اب باقاعدہ تعریف لکھ لیں. جملہ اسمیہ وہ جملہ اسمیہ خبریہ وہ جملہ ہے جس کی پہلی جز اسم ہو. جیسے زید عالم. زید یہ اسم ہے، تنوین اسم کی علامت ہے نا، مسند الیہ ہے. اس کی پہلی جز کو مسند الیہ اور مبتدا کہتے ہیں اور دوسری جز کو مسند اور خبر کہتے ہیں. جملہ اسمیہ کی تعریف پھر دوبارہ کر رہا ہوں. جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کی پہلی جز اسم ہو، جس سے جیسے زید عالم. اس کی پہلی جز کو مسند الیہ اور مبتدا کہتے ہیں اور دوسری جز کو مسند اور خبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. ہاں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ. دوم آن کے جزو اولش فعل باشد. دوسری قسم ہو کہ جس کی پہلی جز فعل ہو. وارا جملہ فعلیہ گویند اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. کیوں؟ جس طرح دارابا زید، زید نے مارا. ٹھیک ہے جی. وہ آرا اچھا جزو اولش مسند است. جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے اس کی پہلی جز مسند ہوتی ہیں. وہ آرا فعل گویند اس کو فعل کہتے ہیں. اور جزو دوم مسند الیہ است اور جزو دوم جو ہوتی ہے وہ مسند الیہ ہوتی ہے. وہ آرا فاعل گویند اور اس کو فاعل کہتے ہیں. چلو تعریف کرو ذرا باقاعدہ.
जुमला फेलिया खबरिया की तारीफ। जुमला फेलिया खबरिया वो जुमला है जिसकी पहली जुज फेल हो, जैसे दाराबा जैदुन, दाराबा फेल है ना, दाराबा दाराबा दराबू दराबा दराबता दरबना दरबता दरबतुमा दरबती दरबतुमा दरबतुन्ना दरबतु दरबना। ये माजी मुतलक मारूफ का सीगा दाराबा। तो कहते हैं इसकी पहली जुज को मुस्नद और फेल कहते हैं, और दूसरी जुज को मुस्नद इला और फाइल कहते हैं। मुस्नद इला और फाइल कहते हैं। ठीक है जी। जैसे दाराबा ज़ैदुन में दाराबा ये जो कि फेल जो होता है ये मुस्नद होता है, मुस्नद इला नहीं होता, और इसम जो होता है ये मुस्नद इला भी होता है। और एक और पहचान करवा रहा है जुमले फेलिए की, इसमें की बताया कि उसकी पहली जुज मुस्नद इला होगी, दूसरी जुज मुस्नद होगी। इसमें ये बता रहा है कि इसकी पहली जुज मुस्नद होगी, दूसरी जुज मुस्नद इला होगी, और ये फर्क दोनों में आ गया। एक फर्क ये भी आ गया कि ये इसकी पहली जुज जो होगी वो फेल होगी जुमले फेलिए की, और जुमले इसमें की पहली जुज इसम होगी। आगे इसम और फेल की फर्क आपने कुछ वो अलामात सर्फ में पढ़ी हैं, आगे भी जाके इसमें लहव में भी आएगी। तो दाराबा ज़ैदुन, दाराबा फेल है, ये मुस्नद है, ज़ैदुन ये मुस्नद इला है। ठीक है जी। आगे बयान करता है तू जान के बदा के तू जान के मुस्नद हुकमस्त व मुस्नद ला आंचे के बरो हुक्म कुनंद वैसम मुस्नद व मुस्नद ला। ठीक है जी। कहता है तू जान के मुस्नद को हुक्म कहते हैं, और मुस्नद ला वो जिस पर हुक्म लगाया जाए, यानी मुस्नद को महकूम भी और मुस्नद को महकूम अलैह कहते हैं। मुस्नद मुस्नद इला को महकूम इला कहते हैं। और इसम मुस्नद भी होता है और मुस्नद इला भी होता है। इसम मुस्नद भी होता है और मुस्नद इला भी होता है। और फेल जो होता है वो सिर्फ मुस्नद होता है, मुस्नद इला नहीं होता। आगे कहता है हरफ ना मुस्नद बाशद ना मुस्नद बाशद व ना मुस्नद इला। कहता है हरफ ना मुस्नद होता है ना मुस्नद इला होता है। अच्छा जी, क्या कहा? कहा कि जो इसम होता है ये मुस्नद भी होता है, मुस्नद इला भी होता है। चाहे मुस्नद इला तो मुस्नद तो होगा। फेल मुस्नद तो होता है, मुस्नद इला नहीं होता। हर्फ ना ही मुस्नद होता है ना ही मुस्नद इला होता है। ठीक है जी। आगे बयान करता है तू जान के जुमला इंशाइया, जुमला इंशाइया की तारीफ। जुमला इंशाइया आस्त के कायलश बसिफ को किल्ब सिफत तवा कर्द व बर चंद किस्म, और वो चंद किस्म पर है। जुमला इंशाइया इंशाअल्लाह।